أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا مکہ میں جب آغاز کیا تو ابتدا میں مشرکین نے مخالفت کی، شدید مخالفت کی۔ وہ اپنے تئیں یہ سمجھا کرتے تھے کہ چند ہی دنوں میں ہم اسے ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، یہ دعوت آگے چل نہیں سکے گی، ہم اسے اپنے معاشرے سے اس دعوت کو نکال باہر کریں گے، کیونکہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہی بنائے گئے تراشے گئے معبودوں کو کوئی برا بھلا کہے یا ان کی مخالفت کرے، ان کی بے بسی اور ان کی لاچاری کا تذکرہ کرے، یہ ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے۔ لیکن جب یہ دعوت ان کے اپنے گھروں میں جا داخل ہوئی تو انہوں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی کہ بات یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو کچھ ہیں، انہیں بھی تو بنایا گیا ہے، یہ بھی تو کچھ تھے، یہ بھی ہماری مرادیں اور آرزویں ان کے سامنے جا کے ہم پیش کرتے ہیں، تو ہمارا یہ بھی بہت کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہے اور یہ بھی ہیں، تو یوں کر لو کہ کچھ عرصے کے لیے آپ ان کی عبادت کر لیا کریں اور کچھ عرصے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے۔ سمجھوتا کر لیں آپس میں، دن طے کر لیں، ہفتے طے کر لیں، مہینے طے کر لیں، سال طے کر لیں، جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے، جیسے آپ کو پسند آئے ویسے کر لیتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ بھرم رہ جائے اور آپ کا بھی کام چلتا رہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیتیں اتاری۔ یہ آیتیں سورہ زمر کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مخاطب کیسے کرو اسے جو تمہیں غیر اللہ کی طرف دعوت دے، او جاہلو، مجھے مشورہ دیتے ہو، مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کی جا عبادت کروں۔ مصلحتیں اپنی جگہ پہ، رواداری اپنی جگہ پہ، رشتہ داری اور علاقہ و شہر کا اکٹھا ہونا علیحدہ جگہ پہ، لیکن رواداری میں توحید سے پھسل کے شرک میں جا پڑوں، یا مصلحت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو جا ملاؤں، یا ایک شہر اور ایک علاقے کا ہونے کی وجہ سے یا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ معبود جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے اسے چھوڑ دوں اور دوسروں کے در پہ چلا جاؤں، ایسے ہو سکتا؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت وہ سورہ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سنو کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا،
میں نہیں کروں گا ان کی عبادت۔ جیسے تم جا کے جھکتے ہو، جیسے ان کے آگے کھانے رکھتے ہو، جیسے ان کے ناموں پہ جانور ذبح کرتے ہو، جیسے ان کے ناموں پہ جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہو، جیسے ان کے حصے اپنی فصلوں میں، کاشتکاری میں رکھے ہوئے ہیں، تجارت میں رکھے ہوئے ہیں، میں ویسا کرنے والا بالکل بھی نہیں ہوں۔ بالکل دو ٹوک اعلان۔ اور یہ 3 مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ لوگوں کے بارے میں بات کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے اللہ کی عظمت کو ویسے نہیں پہچانا جیسے اس کی عظمت کو پہچاننے کا حق تھا۔ انہوں نے اللہ کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ اللہ کا حق ہے۔ 2 جگہ پہ تو اللہ نے مشرکین کو مخاطب فرمایا، یہاں سورہ زمر میں کہ تم کہتے ہو کہ میں اوروں کی جائے عبادت کروں، اور دوسری جگہ اللہ نے جہاں پہ مشرکوں کو مخاطب فرمایا وہ سورہ حج ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں سنو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے پر اسے توجہ سے سننا ہے، غور سے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، نام نہیں لیا کسی کا، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان کی ملکیت اور قدرت کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بنا دیں، ایک مکھی پیدا کر دیں، یہ بھی ان کی قدرت میں نہیں ہے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک مکھی بنا دیں۔ صاف طور پہ اللہ وحدہ لا شریک نے وہ جنہیں اپنی فتح و شکست کا مالک سمجھا کرتے تھے، وہ جنہیں اپنے نفع و نقصان کا مختار سمجھا کرتے تھے، وہ جنہیں اپنی تجارت و زراعت میں برکت کا مرکز سمجھا کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے سارے پول کو ایک جملے میں کھول دیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نہ بنائی ہے کبھی، نہ کبھی بنائی ہے، نہ ایک مکھی بنا سکتے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ مثال بیان کرتے ہیں، اللہ مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سنو، تم میں سے کوئی ایک مالدار، جائیداد والا، دکانوں مکانوں زمینوں کا مالک، ایک اس کا نوکر کام کرنے والا، ایک اس کا غلام، کیا خیال ہے اس نوکر کو، اس غلام کو، اس ملازم کو اپنی جائیداد میں برابر کا حصے دار سمجھو گے؟ ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے، کیا خیال ہے جیسا مالک حصے دار برابر کا پوری زمین کا، اس کے برابر کا حصہ دار نوکر، ایسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا نہیں، میں اپنی زمین میں، جائیداد میں، میں اپنی تجارت میں، میں تو کسی کو اپنے برابر، میں مالک ہوں۔ تو اس کی ملکیت میں، اس کے اختیار میں، اس کے اقتدار میں، اسی کے پیدا کیے ہوئے بے بس، کمزور اور لاچار بندوں کو کیوں اس کے مقابل، اس کے برابر جا کھڑا کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ حیثیت ان کی یہ ہے کہ بنا مکھی بھی نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، چلو چھوڑو، مکھی بنانا تو بڑی بات ہے، اگر کوئی مکھی آ جائے، وہ ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ لا يَسْتَنْقِذُوهُ، کوشش کریں
تب بھی اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے. یہ ہے ان کا اختیار. جنہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ کام ذرا ان سے کروا کے دکھاؤ، کروا دو. اٹھے کوئی بزرگ اور بابا، وہ کہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ وہ جو مکھی اٹھا کے لے گئی ہے میں اسے واپس لا سکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. وہ کتنی چیز ہے جو واپس لینی ہے، وہ کتنی چیز ہے جس سے واپس لینی ہے. اور ادھر یہ تو پورا بابا ہے، پورا بندہ ہے، یہ کمزور سے وہ معمولی سی چیز واپس نہیں لے سکتا. تم آ کے اس کے پاس اپنی حاجتیں لے کے آتے ہو، مرادیں لے کے آتے ہو کہ ہماری پوری کرے گا. تم حاجتیں لے کے آتے ہو کہ دشمن سے قبضہ چھڑوا دے گا ہماری زمینوں کا. وہ ایک کھانے کا دانہ اپنا اس کا وہ قبضہ نہیں چھڑوا سکتا، وہ بھی مکھی سے. تمہارے کیا کام آئے گا؟ ضعف الطالب. اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو یہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے. مانگنے والے کی حالت کیا ہو؟ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے، جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس سے امید لگائی جا رہی ہے، وہ بھی کمزور. سورہ عنکبوت میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو اپنی مدد کے لیے، حاجت کے لیے پکارتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ مکڑی کے گھر جیسا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. اور کائنات کی ساری مخلوق میں سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، سب سے کمزور. اس قدر کمزور اور بودھا عقیدہ کہ اللہ کے مقابل کسی اور کو لا کھڑا کرنا. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ ہیں ضعف الطالب والمطلوب. ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ. ان کے آگے کس لیے جا گرے، ان کے سامنے کس لیے ہاتھ اٹھائے، ان سے امیدیں کس لیے باندھی، ان سے مرادیں کیوں پوری کروانے آ گئے، ان سے حاجت پوری کرنے کی امید کیوں باندھ بیٹھے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے عظمت اور اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے. ان اللہ لقوی عزیز. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک طاقتور ہے، اللہ وحدہ لا شریک غالب ہے. دو صفات اللہ نے ذکر فرمائی. اللہ طاقتور ہے، قوت والا، اور قوت اس کی خود اپنی ذاتی. لوگوں کو تو قوتیں اس نے عطا کر رکھی ہیں نا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. بچپن میں قوت جو ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، جوانی میں قوت اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں قوت اور ہوتی ہے. کمزوری سے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پیدا ہوئے تو کمزور تھے، کمزوری کے بعد اللہ نے طاقت عطا فرمائی، طاقت کے بعد اللہ نے پھر کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا. کائنات کے سارے انسان، ان کا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی طبقے سے ہو، وہ انہی مراحل سے گزرے. کمزور تھے، طاقتور ہوئے، بوڑھے ہوئے، کمزور ہوئے، دنیا سے چلے گئے. کائنات کے سارے انسان اسی مرحلے سے گزرے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جو اس مرحلے سے نہ گزرا ہو. بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، زندگی میں بیماریاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، بالآخر موت بھی ہے. یہ تو کمزور ہیں سب. ان اللہ لقوی، اللہ طاقتور ہے، اللہ ہے طاقتور. وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ چاہے تو مٹی سے آدم بنا دے،
وہ چاہے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، غالب بھی ہے، غالب ہے، غالب ہے تو آگ میں ابراہیم کو جلنے نہیں دیا، غالب ہے تبھی تو موسیٰ کو دریا میں ڈوبنے نہیں دیا، غالب ہے تبھی تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا ایک قسم کی جب اکٹھے ہو کے غزوہ احزاب میں آ گئی تھی، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ فرماتے ہیں کیفیت ایسی تھی، لوگ کہا کرتے تھے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اب مدینے والے بچیں گے نہیں، اب نہیں مدینے والے بچیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کام ہی ایسا کیا کہ مومنوں کو لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا، لڑے بغیر ہی شکست کھا گئے کفار، لڑائی کے بغیر ہی وہ غالب ہے، اس کی طاقت ہے اور اس کا غلبہ اور اس کی طاقت وہ چلتی بھی ہے، کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی مانے نہ مانے، اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کا غلبہ چلتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، یہ جو مایوس ہو جاتے ہو، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہو، یہ جو غیروں سے امیدیں باندھ لیتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ کے مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں اللہ کے مرتبے کا پتہ، تم نے اللہ کی ویسے قدر کی ہی نہیں جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہاں سورہ زمر میں بھی اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ رسول نے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں یہ مجھے کہتے ہو جاہلو، حالانکہ اس نے تو میری طرف اور مجھ سے پہلے نبیوں کی طرف یہ وحی کی ہے کہ جس نے شرک کیا اس کے سارے عمل ضائع اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اچھا پھر کیا کیا جائے؟ پھر اللہ کا حکم ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار رہ۔ اللہ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری ہی، یہ جو کہتے ہیں نا ادھر آ جاؤ، ذرا ہماری طرف بھی آ جاؤ، ادھر سے بھی کام ہوتے ہیں، یہاں سے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ادھر سے بھی مشکل کشائیاں ہوتی ہیں، اسے بھی آواز دے لو، اسے بھی پکار لو، یہ بھی سہارا ہے وہ بھی سہارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقی بات یہ ہے کہ انہیں اللہ کی عظمت و قدر کا پتہ ہی نہیں۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، والارض جمیعا، یہودیوں کے ایک عالم نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک زمین و آسمان کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، اور ایسے ہی ساری مخلوقات کو اللہ ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، تری اور خشکی کو اللہ ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا قیامت کے دن اللہ کے مٹھی میں ہوگا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، مطویات لپٹے ہوئے، مطویات طے کیے ہوئے، مطویات ٹھپ کے رکھے ہوئے، ایسے اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت ہے۔ یہ ہے اس اللہ کو پہچانو، قیامت کے دن زمین آسمان سارا کچھ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آگئی سورہ مومن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جب آیت پڑھتے ہیں نا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کہ اللہ قیامت کے دن جب پوچھیں گے نا کہ بادشاہت کس کی ہے، تو اللہ نے آسمانوں زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا اور اسے ہلا رہے ہوں گے، جھنجھوڑ رہے ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے این الجبارون، کہاں ہیں سرکش و ظالم لوگ، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، این القہارون، لوگوں پہ زیادتیاں ظلم ڈھانے والے کہاں ہیں، اور پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج آؤ بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، آؤ بتاؤ بادشاہت کس کی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ ساتھ ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی، القہار جو غالب ہے اسی کا غلبہ ہے، والارض والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، اوروں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ ان کے اس شرک سے کہیں بلند ہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کبھی اللہ کے بارے میں بات نہ کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی عظمت و رفعت کو نہیں پہچانا۔ تیسرا مقام اللہ وحدہ لا شریک، جہاں پہ فرماتے ہیں کہ کن لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب لوگوں نے یہ کہہ دیا، رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اللہ مجھ پہ وحی اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، انہوں نے کہا لو انسان اور نبی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ بشر پہ کچھ نہیں اتارے، اللہ نے کچھ نہیں اتارا کسی بشر پہ۔ اللہ فرماتے ہیں انکار کر دیا جنہوں نے نبیوں کا، دعوت کا، وحی کا، نبیوں کے اوپر اللہ کی ہدایتوں کے اترنے کا، جنہوں نے انکار کر دیا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اسی نے بندے بھیجے ڈرانے کے لیے بھی، خوشخبری دینے کے لیے بھی۔ کسی نبی نے اپنی امت کو کوئی نقصان والی بات نہیں بتائی، کسی نبی نے اپنی امت سے کوئی فائدے والی بات نہیں چھپائی، نقصان کروایا نہیں ہے، فائدہ ان سے چھپایا نہیں ہے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ساتھ میں یہودی عیسائی بھی شامل ہو گئے کہ نہیں جی بشر پہ کچھ نہیں اتر سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر فرمایا من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، یہودی ساتھ شامل ہو گئے، ان سے پوچھا بتاؤ جو موسیٰ پہ کتاب نازل کی تھی، جس کی تعلیمات لیے پھرتے ہو، سکھاتے پھرتے ہو، وہ پھر کس نے نازل فرمائی تھی؟ اس کتاب میں بھی نورا وہدی للناس، اس میں بھی اللہ کی طرف سے روشنی کی باتیں تھی، روشن باتیں تھی، لوگوں کی ہدایت کی باتیں تھی، وہ بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ داؤد پہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی، عیسیٰ پہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ نبیوں کی نبوت کا انکار کرنا، نبیوں کی باتوں کو پس پش ڈالنا، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی عظمت و رفعت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ